قرآن پاک موجود ہے بی بی زلیخا نے ایک عجیب چال چلی سیدنا یوسف بھی نگاہ التفات حاصل کرنے لئی کہ میری طرف مائل ہو جان. قرآن پاک موجود ہے کہ بی بی زلیخا نے ایک خاص محل تیار کیتا جہے 7 کمرے نے, کمرہ در کمرہ, کمرہ در کمرہ. اور تفسیراں وچ دیکھ لا روایات ملتی ہیں محل میں کنج سواریا کنج بنایا ایک اپنے مقصد کے حصول کی خاطر مرضی کا محل تیار کر کے کہ مصر کے جڑے ماہر نقاش سن پینٹر مصر کے انہوں نے بلا کے اپنی مرضی کے ڈیزائن تے سنریاں تے تصویراں دیواراں تے بنوائی اور زمین سے مخملی قالین کے غلیچے بچھا دیتے اور ہر کمرے نت نویاں خوشبوئیں پھیلا دیتی. تفاصیر چاہتا ہے پہلا کمرہ وہ مناظر قدرت نے سینریاں کدھر پہاڑ کا سین ہے دیوار پہ بنایا ہے کدھر درختوں کی سینری ہے مناظر قدرت انہیں پہلے کمرے بنائے. دوسرے کمرے میں کسی دیوار اتنے کوئی سینری ہے کسی دیوار اتنے کوئی پرندے کی تصویر ہے جاذبیت پیدا کرنے لئی. اللہ حاضر قیاس ود دیا جڑا آخری کمرہ ہے تفسیراں وچ آندا ہے اس کمرے کی دیوار تے کسی دیوار تے حضرت یوسف کی تصویر ہے کسی دیوار تے بی بی زلیخا کی تصویر ہے. بعض روایات وچ آندا ہے کہ نازیبا حالت دی تصویراں انہیں دیواراں تے بنا دیتی ہیں کہ او یوسف جڑے خیال دی طرف آندے ہی نہیں جس نے مرحلہ در مرحلہ کمرے لنگن گے حسن کمرے کا جمال کمرے کا ماحول خوشبویات جسے دیکھیں گے تو دیواراں تے جسے نظر پان گے تو آخری کمرہ جسے آئے گا وہ انتہائی نازیبا حالت دیا تصویراں نے حضرت یوسف علیہ السلام دیا. اچھا کہ فرش سے بھی اس کمرے کا جڑا فرش ہے وہ قالین کے اتنے بھی حضرت یوسف اور بی بی زلیخا نے اپنی تصویراں بنوا دیتی کہ میرے منہ پہ کوئی گل کرنی نہ پوے. یوسف جو کمرے میں انہوں کے مزاج میں تبدیلی آتی جائے تو جس نے 7ویں کمرے میں تو انہوں کا مزاج میری طرف مائل ہو جائے. یہ تفسیراں میں موجود ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا بی بی زلیخا نے کہ تمہاری رہائش واسطے خصوصی محل تیار ہے اور زلیخا تو اللہ انتظار کر رہی ہے. بی بی زلیخا پہلے کمرے کے پہلے دروازے پہ بیٹھی حضرت یوسف کا انتظار کی کرتی ہے. نوکرانیاں کنیزاں خادماواں 4 چفیرے نے. سیدنا یوسف علیہ السلام جس نے تشریف لے آئے ایک تفسیر کی روایت بھی چاہتا ہے نگاہ نبوت میں دیکھ لیا آسمان کی طرف منہ کر کے کہ میرے مولا ہوں میں کبھی شیشہ نہیں دیکھتا یا اللہ کہڑی کہڑی آزمائشوں میں پایا ہے ربا میں وہ شیشہ نہیں دیکھتا. بی بی زلیخا نے استقبال کیتا. روایات ہی چاہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دستے مبارک پڑھ کے چہل قدمی کے انداز نال زلیخا کمرے میں لے آئی. دیکھو یوسف اے تمہاری خاطر میں محل تیار کیتا ہے. اگر دیواراں دیکھو کتنا خوبصورت کمرہ ہے. مناظر قدرت دیکھو. سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیواراں نے غور کے نال دیکھا. قرآن پاک نے مختصر الفاظ جزیات تو بحث نہیں مختصر الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن ذکر فرمایا. زلیخا کی چابک دستی کا زلیخا کے ماحول میں تیار کیتا اپنے آپ میں. پہلے کمرے سے حضرت یوسف علیہ السلام جس لے آئے بی بی زلیخا نے اس کمرے میں تالا لگا دیتا. کمرہ در کمرہ ہے پہلے کمرے میں تالا لگ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس ماحول میں ہی مشہور نے. بی بی زلیخا نے تالا لگایا تو قرآن پاک کے الفاظ سن
فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، غلق فرمایا مقفل، تالا لگا دیتا. دوسرا کمرہ آیا، جسے جانوروں کی تصویریں دیکھیا، خدا دے پیغمبر کو بت پرستی پسند نہ آئی. سیدنا یوسف علیہ السلام نے نگاہ زمین کے گڈ دیتی ہیں. اللہ دے نبی نے بت پرستی نو، تصویر کشی نو اور تصویر دے اس نمونے نو سیدنا یوسف نے پسند نہیں کیتا. روایات ہی کہتے ہیں پہلے کمرے میں سنگریاں نے، آپ دیکھتے رہے کدھر پہاڑ ہے، کدھر درخت نے، باغات کا ماحول بنایا ہے، آپ نے دیکھا. دوسرا کمرہ آیا کہ پرندیاں دیا تو جانوروں دیا تصویراں نے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے جس نے پہلی تصویر دیکھی آپ نے نگاہ چکا لی. مفسرین کرام نے تو لکھا ہے کہ تصویر کشی، تصویر بنانا، تصویر میں پسند کرنا یہ مزاج نبوت کے خلاف ہے، نبی نے پسند نہیں. دیکھو نا موجودہ دور میں تھی فائن آرٹ کا نام دے لو، تھی جمالیاتی ذوق کہہ لو، تھی آرٹ یا فن کہہ لو. اس زمانے میں بھی تو فن سی نا، جس زمانے میں بت تراشے جاندے نے تے تصویراں بنائی جاندیاں نے اور مصور اتنے ماہر مصور نے. اسی تاریخ اٹھا کے دیکھو، بندہ مصور پہلے دور کے مصور کی برابری نہیں کر سکتا. جب کیمرہ ایجاد نہیں سی ہوا تو انسان دے سارا فن انسان دیا انگلوں میں سی. انسان نو سامنے دیکھ کے تے اپنے پیسے کے نال دی تصویر پتہ نہیں ڈال دے سن. اس دور بھی یہ آرٹ سی، فن سی. لیکن قرآن پاک اور حدیث پاک شاہد ہے کہ اللہ تعالی دے نبی نے یہ آرٹ نو، یہ فن نو رب دے نبیوں نے پسند نہیں کیتا. کہ جس چیز نو رب دا نبی پسند نہ کرے، یہ فرض ہے ساڈا کہ انہوں نبیوں نال پیار کرنے والے بھی انہوں چیزوں کو نفرت کریں. آپ نے نگاہ چکا لی. تیسرا کمرہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام اگے ٹور کے بی بی زلیخا دوسرے کمرے میں تالا لگا دی. تیسرے کمرے میں آئی، سیدنا یوسف کی نگاہوں پھر زمین پہ کہندی ہے دیکھو فنکاراں دا فن دیکھو، مصور دی تصویر دیکھو، میں کتنا خوبصورت ماحول پیدا کیتا ہے تیری رہائش نہیں. لیکن سیدنا یوسف کی نگاہوں زمین پہ نہیں. چوتھا کمرہ آیا، اللہ حاضر کے آس ہر کمرے میں آدھی جاتی ہے، پچھلے کمرے میں تالا لگا دی جاتی ہے. ستواں کمرہ جس نے پہنچیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جس نے زمین پہ بھی نظر پائی تو قالین پہ بھی نازیبا تصویریں دیکھیاں، حضرت یوسف نے اکھاں بند کر دی. انہوں نے سادگی، انہوں نے حیا ہے، اکھاں بند. مسلمانوں کبھی زندگی سے ایسا ماحول بھی آ جاتا ہے جب مومن کو اکھاں بند کرنی پی جاتی ہیں. اکھاں بند کسی دیکھ لو ماحول اس قسم کا. شریف آدمی اگر بازار میں جائے، مومن آدمی کئی مرحلے ایسے آتے ہیں مومن کو اکھاں بند کرنی پی جاتی ہیں. حضرت یوسف نے اکھاں بند کر دیں. ہوں قرآن پاک کے الفاظ سنو. بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کے سامنے کھڑا کر کے زلیخا کہنے لگی یوسف دیکھ، میں تینوں زرے جواہر دے نال تول کے خریدیا ہے کہ تیرا اینا من پایا ہے کہ دنیا کا کوئی تاجر بولی بھی برابری نہیں کر سکیا. تو خود سوچ یوسف، تیرے کو نوکری میں نہیں سی لینی، کوئی کاروباری فائدہ میں نہیں سی اٹھانا. اینے زرے جواہر کے سینو جر دے کے تینوں خریدیا گیا ہے، تیرا مقصد کی سی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھتی. سیدنا یوسف ساری گل سمجھ گئے. آپ کے لبوں سے اللہ تعالیٰ نے سکوت کی مہر لا دیتی. آپ نے جواب نہیں دیتا. تو قرآن کے الفاظ سنو. قرآن کے اللہ نے فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. یوسف
میں تیرے تے زرو سیم خرچ کیتا ہے، دولت نثار کیتی ہے، تیریاں قدماں تے خزانے قربان کیتے نے. قالت ہے تالتا ہن میں او دولت قربان کرن لگیاں جڑی سونے تے زیورات والے مہنگی دولت ہے، میں تیرے اگے اپنا آپ پیش کرنی ہے. قربان جاواں میں خالق کائنات دے مہذب انداز میں. خدا جانے ماحول کی سی، خدا جانے کیفیت کی سی. اس پورے ماحول کی عکاسی خدا تعالیٰ نے دو لفظ کر دیتی ہے. تو لکا یوسف میں تینوں اپنا آپ پیش کرنی ہوں. سیدنا یوسف نے غیر متوقع جس نے جملہ سنیا، تسی تصور کرو کہ اے پیغمبر جی دے گرد خدا حفاظت دی باڑ لگاندا ہے. یوسف علیہ السلام نے جواب سنو. قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، معاذ اللہ خدا دی پناہ. قال معاذ اللہ انہ ربی. رب عربی زبان اس کے اندر پالن والا، جڑا روٹی دے، جڑا رزق دے، کھانا کھلائے. انہ ربی منیا زلیخا میں تیرے کاری چلیا، منیا تو جگہ ہے مجھے کھواندی پیاندی رہی ہے تو میری خدمت کرتی رہی ہے، اے نہ سمجھی تو میری رب بن گئی ہے. انہ ربی، رب میرا ہو گئی. تو چار مکمے کھوا کے تو کچھ پیسے خرچ کے تو میرے آپ میرے پہ اپنا حق جتا رہی ہیں. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا يحب الظالمین. اللہ ظلم کرنے والے پسند نہیں کرتا. ظلم عربی زبان اس کے اندر کسی حد کو تک جانا. ابھی جو کہنا تو کسی نے مارے تو بڑا ظالم ہے. ظلم کا لفظی اور لغوی ترجمہ ہے جڑی کوئی باؤنڈری یا حد قانون قائم کر دے، اس حد کو جڑا ٹپ جائے نہ کہنے ظلم ظالم. انہ لا يحب الظالمین. زلیخا میرے گرد رب تعالیٰ نے اخلاق دی حد قائم کیتی ہے، تے ایک اخلاق دی باؤنڈری ہے، ایک حد ہے. جینا جی رتی برابر اس حد تو ود گیا تو میرا رب مینو کبھی پسند نہیں کرن لگا. میں اس حد تو ٹپڑا نہیں. تفسیرہ بھی جاؤں گا. آپ نے ایک اور گل کی فرمایا زلیخا اس خیانت سے میں اے عزیز مصر جنہوں نے پالیا پوسیا میں وہ مال وچ خیانت نہیں کر سکتا. خیانت کے ظلم میں میں نبوت کی حد ٹپڑا نہیں. تفسیرہ بھی چاہتا ہے حضرت یوسف کا صاف انکار دیکھا بی بی زلیخا نے. زلیخا نے اپنے دامن سے خنجر کڈیا، خنجر کٹ کے کہنے لگی یوسف حد ہو گئی ہے، میری انتہا ہو گئی ہے. ایس مرحلے سے جے تم نے مایوس کیتا تو میری جان تیرے قدموں سے قربان ہو گئی. خودکشی کر دوں گی، تڑپ کے تیرے قدموں سے مر جاؤں گی، میں بھی مراں گی، میرے قتل کا الزام تیرے پہ بھی جائے گا، تو بھی پھانسی کے کندھے تک جائے گا. یوسف علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا زلیخا تم مر جا یا مینو شہید کر دے، مجھے یہ منظور ہے پر نبوت کی چادر پہ داغ نہیں لگن دے. بی بی زلیخا نے مونڈے کی چادر اتار کے اس کمرے کی سونے کا بت ایک بت سے اپنے چادر پا دیتی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا یہ کسی صحیح. زلیخا کہنے لگی یوسف تیری خاموشی وجہ ہے، میں چادر پا پائی ہے، میں ایک بت کی روز پوجا کر دوں گا تو ایک بت میں اپنی مدد واسطے کمرے سے رکھا ہے تو چادر پا پائی ہے تو مجھے اپنے خدا کے کمرے سے ہوا پہ جاؤں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا تیرا رب کہ تیری چادر پہننا نہیں دیکھتا،
پر میرا رب چادروں کا بھی محتاج نہیں، وہ کائنات کے ذرے ذرے نو ویکھدا ہی تو چادر سٹ کے خدا سامنے سرخری ہو گئی ہے، تو خدا سامنے سرخری ہو گئی ہے، منی بس زلیخا میں اپنے رب کو کنج بچا، میرا رب تو بول گئی تاریخ ہی چاہتا ہے زلیخا نے جس نے گل سن کے مسکرائی، یوسف علیہ السلام کی ہر ادا زلیخا وقت قاتلانہ رکھا سی ہے، خنجر لے کے جس نے تو یوسف کی طرف بڑھی، فرمایا زلیخا میں موجود ہوں، میرے شہید کر دے، تو مر جا، میں سب کچھ گوارا ہے، پر نبوت کی داغ ہے تو میں چادر کے داغ نہیں لگن ہونا۔ زلیخا نے حیجان اضطراب وحشیانہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تجاوز کیا، اس مرحلے سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا والا قد ہمت بہی، زلیخا نے ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، زلیخا نے ارادہ کیتا جے یوسف علیہ السلام رب دی دلیل نہ دیکھ لیندے تو شاید ارادہ کر دے۔ میں اس بیت طول طویل بیت نہیں پہنتا تو ایک مثال اب کرنا، کچھ بیلی کہندے نے کہ رب دی دلیل نہ ویکھ لیندے تو ارادہ کر لیندے، قرآن پاک دی گھور آئے تھے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ نے فرمایا جو دنیا دے وچ کوئی اور بھی معبود ہوندا نا رب دے سوا، کوئی اور ہوندا تے لفسدتا، نظام کائنات درم درم ہو جاتا، رب کوئی لو کانا جے کوئی اور رب ہوندا، یہ عربی زبان دا ایک گرامر دا اصول ہے، عربی زبان دا وسیلے کے استثناء میں گالیاں نزدیک کیتا جاتا ہے، جے کوئی اور رب ہوندا لفسدتا، زمین آسمان درم درم ہو جاندے، فرمایا جے رب دی دلیل نہیں ویکھدے، مفسرین کرام فرماتے ہیں رب دی دلیل تے خود یوسف علیہ السلام نے ایک ذاتی دلیل ہے، تے دلیل کیونکہ خود دلیل نے، تے جے یوسف دلیل نہیں ہوندا تے مان لے جاندا، گویا خدا فرماندا ہے جے نبوت نہ ہوندی، جے نبی نہ ہوندے تے ہورے مان لے جاندے، پر کیوں مان ہوندے تے ہے ہی نہیں ہے۔ برہان رب ہی رب دی برہان تک بھی پتے برہان ربی بنا نبی، رب کا نبی جہاں اس دی جان لگی، وہ کوئی ذاتی بندہ اس پہلی میں جان نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا نا مفسرین کرام بنتا ہوں برہان ربی ایک سے خود دلیل ہے، جس طرح زلیخا نے تجاوز کیا تو یوسف علیہ السلام نے حیران بھی کر کے نگاہ کو پائی، اتنے دیکھا تو قدرت کے نام اس کمرے کا چھت چھت ہو گیا، اس کمرے کی فراز بھی کی یعقوب علیہ السلام گندا چلے انگلوں دے کے کھلوتے ہیں۔ مسلمان رب کا نبی اوکھے بہت گیا ہے تو نبی یوسف علیہ السلام بھی نبی نے، پر پھر میرا نگاہ ہوتی نبوت تو امتحان ہے، نبی کا امتحان ہے، تو نبی نے اس امتحان کامیاب ہونا ہے، لیکن جلدی تسلی کی خاطر اس ارادے کو مضبوط کرنے کی خاطر دورن کا جو ارادہ ہے سامنے بات بچے کا مبارک نظر آیا، یعقوب علیہ السلام دیا رشتے مبارک بندہ بھی چلے گئے، اہلی دبا کے بنانے کتنا دیکھی زیادہ نبی نے نبی نے نبوت کی چادر بھی بچا کے رکھنے، ایک تو برہان ربی معلوم تنظیم لکھے ہو خدا کی قدرت جو یہ دیوارہ ہوتے زلیخا میں لگیاں لکیریں بنوائی
یوسف علیہ السلام نے خواب کی تصویر دیکھ کے جس میں مبارک پھیریا دوسری دیوار سے نظر پئی جسے تصویر سن اللہ تعالیٰ کی قدرت وال تصویر سب اٹھ گئی تو خدا تعالیٰ کے ارشادات دیواروں پہ لکھے لا تقربوا الزنا، خبردار زنا کے قریب نہ جانا، انہ فاحشۃ وساء سبیلا، بے حیائی ہے، گمراہی کا رستہ ہے، خبردار زنا کے قریب نہ جانا۔ رکن مبارک پھیرنا دوسری دیوار والی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نام بجائے تصویر سے خدا کا حکم کیا ہے اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تواڈے اوپر رب دے محافظ نے، حافظین پہرےدار نے، نگراں دیکھنے والے، پہرا دینے والے۔ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تواڈے اوپر نگراں بیٹھے ہوئے، کرامن کاتبین، یعلمون جان لے تسی جو کچھ کر دے ہو۔ مسلمان دعا کر کے بعد اس آیت کو بھی کامل ایمان عطا فرمائے۔ ان علیکم، بے شک تواڈے سے، اے اسی بھی مخاطب اللہ دے نبی دے ذریعے رب دا انصاف پانے تک۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تواڈے تے نگراں ہے نہیں، یعلمون جان لے تسی جو کچھ کرو۔ اچھا ایسے ایک مسئلہ کی گل دیکھو، کرے راہی اکثر ایسے سارے نگران بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، اپنی زبان میں کوئی گناہ کریے تو لکھتے ہیں، بول کے گناہ کریے، جو عمل کو کریے پھر لکھتے ہیں، جو کوئی گل کر کے گناہ جھوٹ بول کے لکھتے ہیں پھر لکھتے ہیں۔ یار ایک سارے کرامن کاتبین سمجھتے ہیں، پنجابی زبان جب بولے پنجابی جھوٹ بولے تو انہیں پتا لگ جائے، تو سواری زبان جو بولے تو کام نہیں جان لگے، جو سرحد جا کے جو پشتو گل کرنے لگ پہ تب یہ جان دیں۔ یہاں پہ آپ نبی جی جس نے پنجابی بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پنجابی جاننے والے فرشتے اچھا تو جب خبر آ گئی کہ کھاؤ جا کے کوئی جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ پشتو کو فرشتے آ رہے ہیں کہ کھانا میں پشتو کسی گل کا، اور کئی انسان ایسے بھی ہیں جو کئی زبانیں جان دیں، کسی مطلب ہے کہ پنجابی بول رہی ہے، کراچی جا کے کچھ اردو بول رہے ہیں، اچھا کئی پنجابی میں تعلیم پشاور چلے گئے پشتو بول رہے ہیں، سعودی عرب چلے گئے عربی بول رہے ہیں، اچھا یورپ چلے گئے انگلش بول رہے ہیں، کئی انسانوں کی چلتا نہیں صلاحیت دیتی ہے کہ مختلف بولیاں جانتے ہیں۔ اچھا انہیں سے بولیاں سیکھنا لاہور یا پڑھ کے ایسے دوست لکھتے ہیں، یا جی تھی پشتو بولو تو طریقے میں پتا لگ جائے گا پشتو بھی مصیبت کی تھی یا جھوٹ بولے لکھ لیں گے، تو جو انگریزی میں کوئی جھوٹ بولو تو تب یہ لکھ لیں گے۔ تو مسلمانوں کے رب کے رشتے کسی کالج کے محتاج نہیں، کرامن کاتبین کسی مدرسے کے محتاج نہیں، دو جہانوں کا والی کسی مدرسے کا محتاج ہوئے گا۔ اللہ بھی کہا ہے رب چاہے کہ کرامن کاتبین ساری تقریبیں بولنے سکھا دیں، تو رب چاہے کہ کملی والے سارے جانوروں کی بولنے سکھا دیں، خدا بھی کہا ہے
سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی برہان دیکھی، باپ نے دیکھا انگشت بدندہ، دیواروں پہ دیکھا احکام خداوندی لکھے ہوئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے برہان ربی دیکھ کے کھڑا کیا، دوڑے حضرت یوسف، حالت پتہ ہے کہ وارہ بنتے، لیکن ارادہ مسلم ہے کہ زلیخا بھی تو طرف تو بچنے ماننا کہ کمرہ نہ بھی کھل رہا کہ یوسف علیہ السلام کمرے بھی کی زلیخا میں دوڑانے لگے، وہ حق نہ ہو گئے، لیکن ارادہ مسلم ہے کہ نیت لے کے ارادہ گناہ کو بدل گئے، کہ مومنہ جب گناہ کو بچنے کا کوئی ارادہ کرے کہ اس کا خود خدا زیادہ فرما دیں گے، خدا کو کھول دیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کی طرف، اجے دروازے کو چند فٹ کا فاصلہ ہے، خدا کا پیغمبر کے آوازے اللہ کے نبی نے دیکھ کے خود بخود تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے بی بی زلیخا پیچھے دوڑتی تھی، جانا یار حضرت یوسف، اور کتنا بڑا کمرہ، تفصیلات عجیب و غریب روایتوں میں، گندے لمبے چوڑے چوڑے کمرے میں، دوسرا کمرہ حضرت یوسف دوڑے، روایات ہی جانا دوڑ کے میرا آوائز اور دیوائز کا کوئی سامان رکھتے تھے، ڈیکوریشن پیس رکھے کرنے سائڈ ٹیبل پہ کمرے میں سجایا ہے، کسی چیز میں حضرت یوسف کا کیا رہ گیا، خدا کا پیغمبر دکھ گیا، زلیخا کو جو فاصلے کے لیے ان حضرت یوسف دکھ گئے، دوبارہ زلیخا تیزی میں حضرت یوسف کی طرف دوڑی، سیدنا یوسف اس کے منہ دوڑے، جس نے دوسرے کمرے کا دروازہ آیا، خدا کے نبی کا مکڑا ویچ کے دوسرے نبی استقبال کیا، یوں آیا دروازہ کھل گیا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، اب تک ستواں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے سارے واقعہ قربان جانا ہے، اس کو حد زبان کو، یہ خدا کی زبان ہے۔ اللہ نے فرمایا دونوں دروازے کے پاس، جس نے ستواں دروازہ آیا نا تو وہ حضرت یوسف پورے کے قریب دکھے، کیونکہ تیزی نہیں سمجھتے ہے کہ زلیخا کچھ خود کے قافلے لگے، زلیخا نے منہ حوصلہ کیا، پھر حضرت یوسف سے تجاوز کرنے لگی، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا پہنچ دیے، ادھر حضرت یوسف اٹھ کے دوڑ دے گئے، بس ایسا موقع ملیا، ادھر سیدنا یوسف اٹھے نہ دوڑ گئی، تو زلیخا کا ہاتھ پہنچیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض سے مبارک زلیخا کے ہاتھ میں آ گئی۔ اگے اللہ کی نبوت ہے، پیچھے شیطنت پہ دوڑ دی، اور گویا رحمان و شیطان کا مقابلہ ہے، زلیخا سے شیطان نے تکلف کیا ہے، اگے نبوت جا رہی ہے، آخری دامن ہے حضرت یوسف کا، سیدنا یوسف نے زور لگا کے جھٹکیا قمیض سے، اس قمیض کا کچھ پلہ حضرت بی بی زلیخا کے ہاتھ چلا گیا، سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی عزت و عصمت بچا کے بال دروازے کو بچ کے نکل، روایات کی قول ہے حضرت یوسف جتنے بار پہنچے کہ ہم نے جبریل امین سے مرحبا اہلا و سہلا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی مبارک ہوئے،